جب وہ پیدا ہوا تو عام بچوں کی طرح نہیں تھا، اس کا جسم بہت صحت مند اور مضبوط تھا۔ لوگ اس ننھے سے بچے کا مضبوط جسم دیکھتے تو رشک کر اٹھتے۔ یہ بچہ مشہور یونانی جنگجو ہرکولس تھا۔ ہرکولس یونانی دیومالا کا ایک ہیرو تھا جس کے باپ کا نام زیوس تھا۔ ہرکولس اپنی بے پناہ طاقت اور بہادری کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ بچپن ہی سے انتہائی بہادر تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہرکولس انتہائی بہادر اور ذہین تھا اور وہ تخت کے لیے موزوں بھی تھا۔ ہرکولس اپنے سوتیلے بھائیوں کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھا۔ بچپن میں ایک دن ہرکولس سویا ہوا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں نے اس کو مارنے کی نیت سے اس پر ایک زہریلا سانپ چھوڑ دیا، مگر ہرکولس جو بہت نڈر اور بچپن سے ہی طاقتور تھا، اس نے سانپ کو پکڑ کر اس کے سر کو اپنے ہاتھوں میں مسل دیا۔ ہرکولس جوں جوں جوان ہوتا گیا، اس کی طاقت کے چرچے زبان زدیام ہو گئے۔ اس دور کے یونانی بادشاہ یوریتھس کو جب ہرکولس کی بہادری کا پتہ چلا تو اس نے ہرکولس کو دربار میں بلا بھیجا۔ ہرکولس جب بادشاہ کے سامنے پہنچا تو بادشاہ ہرکولس کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کا قد عام لوگوں سے زیادہ تھا، اس کا سینہ گھوڑے کے جیسا، پورا جسم مضبوط پٹھوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ہرکولس کی طاقت کا امتحان لینے کی خاطر ایک لڑاکا سانڈ منگوایا اور ہرکولس کو حکم دیا کہ اگر تم اس سانڈ کو سینگوں سے پکڑ کر گرا دو تو میں تمہاری طاقت کو مان جاؤں گا۔ ہرکولس میدان میں اترا اور سانڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سامنے آیا۔ ادھر سانڈ نے دوڑ کر ہرکولس کو ٹکر مار کر گرا دیا، مگر ہرکولس اگلے ہی لمحے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر سے سانڈ کے سامنے کمر کس لی۔ سانڈ جیسے ہی دوڑ کر ہرکولس کے قریب آیا، ہرکولس نے سانڈ کے سینگوں کو پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں اس کو گرا دیا۔ بادشاہ ہرکولس کی طاقت دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اسے اپنے محل میں کھانے پر دعوت دے دی۔ بادشاہ یوریتھس نے ہرکولس کو جو کام پہلا دیا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ یونان کے ایک علاقے میں ایک خونخوار شیر نے انسانی بستیوں پر حملہ کر کے انسانوں کو کھانا شروع کر رکھا تھا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی اس علاقے میں رہنے والا اس خونخوار درندے کا شکار بن جاتا۔ بادشاہ نے ہرکولس سے درخواست کی کہ وہ اس علاقے سے اس خونخوار شیر سے لوگوں کی جان چھڑا دے۔ ہرکولس بادشاہ کی بات مان کر اس علاقے میں پہنچا۔ وہاں قریب میں ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ ہرکولس نے جنگل سے ایک درخت کو اکھاڑا اور شیر کی راہ تکنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد شیر آیا اور ہرکولس شیر کی طرف وہ درخت اٹھا کر دوڑا۔ شیر پر ہرکولس کا اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ جنگل کی طرف بھاگا۔ ہرکولس بھی اس کے پیچھے دوڑتا رہا۔ اتنے میں شیر ایک غار کے اندر داخل ہو گیا۔ ہرکولس بھی غار کے اندر داخل ہوا اور غار میں داخل ہوتے ہی شیر کا منہ پکڑ کر اس کی گردن کو ایک جھٹکے کے ساتھ توڑ دیا۔ شیر آن کی آن میں مر گیا۔ اس مرے ہوئے شیر کو اٹھا کر ہرکولس بادشاہ کے سامنے پیش ہو گیا۔ بادشاہ اس مرے ہوئے شیر کو دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو گیا، جس کو اکیلے ہرکولس نے مارا تھا۔ بادشاہ کے حکم سے شیر کو وہاں سے ہٹایا گیا اور اس شیر کی کھال کو اتار کر ہرکولس نے اپنے لیے بڑا سا کوٹ بنا لیا۔ بادشاہ ہرکولس سے بہت متاثر ہوا اور اسے اپنے محل میں رکھ لیا۔ ہرکولس کی سب سے مشہور چیز اس کی تلوار تھی، جو کہ بہت وزنی تھی۔ کوئی عام آدمی اس تلوار کو اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ تاریخ کے اوراق کھنگالے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہرکولس یونان میں دیوتا مانا جاتا تھا۔ اس کا باپ بھی ایک مشہور دیوتا تھا۔ یونان کے لوگ اس کو دیوتا ہرکولس کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ان کے لیے ایک مسیحا تھا۔ یونانی تہذیب کے مطابق ان کے مسیحا نے آب حیات پی رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر طاقت کو شکست دیتا رہا، مگر اس کی بے رحم موت نے، جس کا ذکر آگے کیا جائے گا، یونانی تہذیب کی اس روایت کی نفی کر دی۔ یونانی تاریخ دانوں کے مطابق ہرکولس نے بہت سی مہمات سر کی، جس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ایک بار اس کا مقابلہ 9 سروں والے سانپ سے ہوا، جس کے ساتھ ایک لمبی جنگ کرنے کے بعد اس سانپ کو شکست ہوئی اور ہرکولس فاتح ٹھہرا۔ ایک اور واقعہ جو کہ یونانی تاریخ دانوں کے قلم بند ہے کہ ایک دفعہ ہرکولس کا مقابلہ ایک جن سے ہوا جو کسی بستی کے رہنے والوں کو کھا جاتا تھا۔ ہرکولس نے جن سے مقابلہ کیا اور ایک لمبی لڑائی کے بعد جن کو مار دیا۔ ہرکولس کی موت کے بارے میں یونانی معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ ہرکولس کے پاس ایک عجیب الخلقت مخلوق تھی، جس کا سر انسان کی طرح جبکہ دھڑ گھوڑے کے جیسا تھا۔ ایک بار ہرکولس اپنی بیوی کے ساتھ دریا عبور کر رہا تھا۔ ہرکولس کی بیوی نسوس پر سوار ہو کر دریا سے گزر رہی تھی کہ نسوس کا دل اس پر آ گیا اور اس کو بگا کر لے جانے کی کوشش کی۔ ہرکولس کو نسوس کی نیت پر شک ہوا اور اس نے تیر چلا دیا، جس سے نسوس دھڑم سے زمین پر گرا۔ مرتے مرتے نسوس نے ہرکولس کی بیوی سے یہ کہا کہ ہرکولس تم سے بہت محبت کرتا ہے، اگر تم میرے دل کا خون ہرکولس کی قمیض پر لگا دو تو ہرکولس ہمیشہ تمہارا وفادار رہے گا۔ ہرکولس کی بیوی نسوس کی باتوں میں آ گئی اور اس کا خون محفوظ کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ خون ہرکولس کے ملازم کے ساتھ مل کر اس کے کپڑوں پر مل دیا۔ یہ خون اتنا زہریلا تھا کہ جو کوئی بھی یہ خون آلود کپڑے پہنتا اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ ہرکولس نے جیسے ہی وہ کپڑے پہنے اس کے جسم کو آگ نے آ لیا اور جلد
ہی وہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ ہرکولس کے موضوع پر بے تحاشا فلمیں بنی۔ ان واقعات کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، مگر یونانی تاریخ کی کتابیں ہرکولس کو دیوتا اور مسیحا کے روپ میں یونانی قلمدانوں کے خیالات نقش کے لیے پڑھنے والوں کی منتظر ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست بھی ایسی معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔